مطلب جیسے ہم کہتے ہیں نا غصہ حرام ہے، یا سندھی میں ہم نے سبق پڑھا تھا لالچ بری بلا آہے بچپن میں، تو ہر غصہ تو حرام نہیں ہوتا، بعض غصے تو محمود ہوتے ہیں، ہر لالچ بری نہیں ہوتی، نیکیوں کی لالچ تو بہت اچھی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ جہیز کوئی مطلقاً بری چیز نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو جہیز دیا تو برا کیسے ہو سکتا ہے، اور دیگر صحابہ کرام نے، اور یہ مسلمانوں میں رائج چیز ہے، علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، تو پھر یہ مطلقاً تو برا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ یہ جو لعنت بنے گا یا برا ہوگا اس وقت جب ڈیمانڈ اس طرح کی ہو، ایک تو لالچ ہو، پھر ڈیمانڈ، یہ سوال کرنا کہ جی یہ چیزیں لے کر آئیں، اور سامنے والا جو ہے بیچارہ اس کی مالی حیثیت ایسی نہ ہو، یعنی ظلم میں تبدیل ہو جائے تو یہ غلط ہوگا۔ ہونا یہ چاہیے کہ یہ اجازت دی جائے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی بچی کو جتنا دینا چاہیں، جو دینا چاہیں، ٹھیک ہے، ڈیمانڈ نہ ہو کہ لسٹ لکھ کر پوری دے دی جائے۔ صحیح ہے، صحیح۔ بعض جیسے کمیونٹیز کے اندر فلیٹ لڑکی والے دیں گے، جی جی، یہ طے ہے نا۔ اب وہ مجھے ایک شخص نے بتایا کہ میں نے اپنا سب بیچ کر، کیونکہ بچی کی اووریج ہو رہی تھی، سب بیچ کر فلیٹ خرید کر دیا، اب میں خود کرائے کے اوپر رہتا ہوں۔ یہ تو انتہائی ظلم کی صورت، اب یہ ایک اس پر لعنتی فعل ہے نا، اس پر قانون بننا چاہیے بالکل۔ جیسے سنا ہے کہ پڑوسی ملک کے اندر سخت اس کے اوپر قانون ہے۔ باقی یہ کہ جو دینا چاہے وہ اچھا، بعض فراق دلی سے کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس بچی دے دیں، صحیح، لیکن یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ وہ بچی ایسی آ جائے نا تو پھر برتن توڑتی رہتی ہے سب کے، جہیز کے برتن نہیں توڑے گی، وہ پلیٹیں سنبھال کے رکھے گی، وہ خیال کرے گی۔ تھوڑا بہت لانے دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ کہیں بھائی تھوڑا بہت آپ دے دیجیے گا، یہ ڈیمانڈ بری نہیں ہے، کیونکہ کچھ دنیاوی تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ صحیح ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عورتیں کیا کیا دیا، دلہن کا کمرہ دکھائیں، یہ جو پرسرار انویسٹیگیشن ہوتی ہے نا ان کی، یہ پردے تک دیکھ لیں گی، اور صوفے ان کی بیانک آنکھیں، اور پھر جا کے تبصرہ، یہ عورتیں بھی اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، یہ زیادہ خطرہ کرتی ہیں۔ تو یہ تھوڑا بہت مطلب دنیاوی رکھ رکھاؤ بھی کرنا پڑتا ہے جو ظلم کی حد تک نہ پہنچے۔ جہاں تک جہیز کا تعلق ہے، میرے نزدیک اسلام میں قطعاً جہیز کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ اور آپ نے حضرت فاطمہ کا جو معاملہ بیان کیا وہ بھی آپ نے صحیح پورا بیان نہیں کیا ہے۔ اصل میں وہ مہر کی رقم تھی کہ جو زرہ اپنی بیچ کر یا گروی رکھ کر، حضور نے کہا تھا یا گروی رکھو یا بیچو، لیکن مہر تو دینا ہوگا۔ حضور نے اپنی طرف سے ایک پیسے کی کوئی شے نہیں دی ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ جب آپ نے پوچھا کہ علی تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے، انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تو فقراء صحابہ میں سے تھے، درویش صحابہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ مہر تو دینا ہے، تمہارے پاس وہ ایک زرہ ہوتی تھی، تو عرض کیا یہاں زرہ تو ہے۔ اب حضرت علی نے یہ سمجھا کہ زرہ تو جہاد کے لیے، قتال کے لیے ہے، یہ کوئی دولت تو نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا جاؤ اس کو بیچو یا گروی رکھ کر قرض لو، تو مہر تو دینا ہوگا۔ وہ گئے ہیں، انہوں نے اپنی زرہ بازار میں جا کے آواز لگا دی، یہ برائے فروخت ہے۔ حضرت عثمان نے خرید لی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ 300 درہم میں یا 30 اشرفیوں میں، یہ مختلف فگرز ہیں، وہ لا کر حضور کے سامنے رکھ دیے۔ اس میں سے حضور نے کچھ جو ہے اندر بھیجا کہ دلہن کی تیاری کے لیے کوئی خوشبو وغیرہ یہ وہ چیزیں، اور کچھ سے وہ سامان تیار کر دیا کہ جو ان کے گھر کے اندر ضرورت تھی لازمی، بس وہ اسی میں سے، مہر کی رقم میں سے۔ وہ مہر ظاہر بات ہے کہ حضرت فاطمہ کی ملکیت تھا نا، اور حضرت فاطمہ کی ولی کی حیثیت سے اس کو استعمال کرنے کا حق حضور نے کیا، اپنے اوپر استعمال نہیں کیا، حضرت فاطمہ ہی کے گھر کے اندر وہ چیزیں فراہم کر دی۔ اپنے پاس سے کوئی ایک پیسے کی چیز بھی حضور نے نہیں دی۔ تو مہر کا تصور اسلام میں تو سرے سے اس کا جہیز کا تصور ہے ہی نہیں۔ البتہ یہ لعنت ایسی ہے کہ اس کا ختم ہونا بہت مشکل ہے۔ لہذا میں نے جو تحریک شروع کی تھی آج سے 2.5 صدی قبل، سن 73 کی بات کر رہا ہوں، 35 برس ہو گئے، تو اس میں نے یہی رکھا تھا کہ نمبر 1 تو یہ کہ نکاح مسجد میں ہو، نمبر 2 یہ کہ نکاح کے موقع پر لڑکی والوں کی طرف سے کوئی دعوت نہ ہو، اور یہ کہ بارات کا تصور خود بخود ختم ہو گیا۔ لیکن یہ کہ جہیز کا معاملہ اول تو یہ کہ اللہ ہمت دے تو بالکل ختم کیا جائے، ورنہ کم سے کم یہ کیا جائے کہ اس کی کوئی نمائش نہ ہو، دکھایا نہ جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے چند دن پہلے کچھ چیزیں جو بھیج دی جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نکاح کے چند دن بعد کے کچھ چیزیں دے دی جائیں، وغیرہ وغیرہ، اس لیے کہ اس کی جڑ بالکل کاٹنا جو ہے وہ ناممکنات میں سے ہے۔ لیکن بہرحال اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ ہندوانہ تصور ہے، اور ہندوؤں کے ہاں یہ اس لیے ہے کہ ہندوؤں کے ہاں لڑکی کا کوئی حصہ وراثت میں نہیں ہے، ماں باپ کی وراثت میں لڑکی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔
تو وہ یہ کرتے ہیں کہ جب لڑکی کو گھر سے رخصت کر رہے ہیں تو کچھ دے دلا کے رخصت کر دیں. دان دہیج جسے وہ کہتے ہیں، گویا کہ خیرات ہے. یہ لڑکی کا حق تو ہے ہی نہیں، یہ تو در حقیقت ایک خیرات ہے جو دی جا رہی ہے. تو یہ تصور ان کا ہے، لیکن ہماری ہڈیوں کے اندر وہ یوں سمجھیے کہ وہ داخل ہوا ہے. اس پہلو سے اس میں ہم نے تحریک کے اندر یہ بات رکھی ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کی وضاحت میں نے آپ سے کر. جہیز لینا کیسا ہے؟ کیا جہیز لعنت ہے؟ اگر جہیز لعنت ہے تو لڑکی والے جہیز لعنت ہے، میں تو اس جملے سے شروع سے ایگری نہیں کرتا ہوں. ہاں اسٹیبلش جہیز لعنت بن چکا ہے، جہیز کی ڈیمانڈ لعنت ہے. لیکن اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو گفٹ دیتا ہے اور جس سے بیاہ ہے وہ ڈیمانڈ کوئی نہیں کرتا، تو یار باپ کو اس رائٹ سے آپ کیوں روکتے ہیں؟ باپ بیٹے کو تو جناب وہ اتنی مہنگی موٹر سائیکل اور گاڑی لے کے دیتا ہے، بیٹی کو لے کے دے تو کہتے ہو جہیز لعنت ہے. اے پھکی جے بیٹے کو جہیز دینا ٹھیک ہے؟ آج تک کسی نے نہیں سوچا کہ یہ بیٹے کو تو جہیز دیتے رہتے ہیں باپ، بیٹے کو گاڑی بھی لے دی، بیٹی کو بیاہ تو ساتھ فرنیچر دے دیا تو لعنت ہے. تے جڑی لعنت ہے وہ جڑے بیٹے کھٹ رہے ہوندے نے، اور بعد میں وہ باپ کی پوری جائیداد باپ کی زندگی میں کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے نام پہ لگا دو. یہ جو لعنتیں کھٹ رہے ہوتے ہیں، سب سے بڑا تو لعنتی جہیز تو بیٹے لے رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. تو بیٹی کو اگر باپ گفٹ دیتا ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، پھر سب کو برابر دے گا. بیٹی کو بھی اگر گفٹ دیا ہے اسی مالیت کا بیٹے کو بھی گفٹ دے، وہ برابر دینا چاہیے. وراثت کے احکام جو ہے مسئلہ 22 ریکارڈڈ ہے، مرنے کے بعد کے ہیں وہ علیحدہ سے معاملہ ہے. تو اگر کوئی جہیز ڈیمانڈ کرتا ہے اور شرط رکھتا ہے تو ظاہر ہے یہ تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو بالکل غلط ہے، حرام ہے، اور پریکٹیکلی ایسے ہو بھی رہا ہے تو غلط ہے. امیروں پر جہیز لینے کا کیا وبال ہے؟ نور خالق صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں جہیز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آج کل امیر لوگ اپنی بیٹی کو اتنا زیادہ جہیز دیتے ہیں کہ غریب لڑکیوں کی شادی نہیں ہو پاتی. کیا اس کا وبال امیر لوگوں پر آئے گا اور قیامت کے دن امیر لوگوں کی پکڑ ہوگی؟ جہیز چاہے امیر ہو یا غریب ہو، یہ غیر شرعی رسم ہے. نہ امیروں پر ہے کہ نہ امیروں کے لیے جائز ہے کہ وہ اس رسم میں، اس بری رسم میں تائید کریں، اور نہ غریبوں کے لیے. تو اصل میں یہ ذمہ داری ہے اس آدمی کی جس کی شادی ہو رہی ہے، اس لڑکے کی یا اس کے والدین کی. وہ سختی سے منع کریں کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے. وہ ایسے معذرت ایسے پھسپھسے طریقے سے منع کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ لڑکی والے سمجھ جاتے ہیں ان کو چاہیے. اور اگر وہ لڑکی والے نہیں دیں گے، دیکھیں دیں گے تو پھر اپنی شان کے مطابق دیں گے نا. اگر امیر آدمی کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اور وہ جہیز میں 2 پلنگ پکڑا دے تو لوگ کہیں گے اس تکلف کی ضرورت کیا تھی آپ کو. وہ تو دے گا تو ظاہر اپنے حساب سے دے گا، بتائے گا کہ میرے بھائی میرے پاس پیسہ ہے، اور غریب آدمی اپنے حساب سے دے گا. تو اصل میں یہ نہیں ہے کہ امیر کس حساب سے دے رہا ہے، غریب. اصولی طور پر بات یہ ہے کہ ایک چیز بے موقع ہے، غلط ہے، تو وہ غلط کا مطلب وہ تھوڑی بھی پھر غلط ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ لڑکے والے اس کا بائیکاٹ کریں، وہ لڑکی کی اماں کو بولیں، ابا کو بولیں کہ ہمیں نہیں چاہیے، اور اس کا مطلب ہے نہیں چاہیے. کیونکہ وہ اگر لچک دکھائیں گے تو پھر لڑکی کے ابا مجبوراً دیتے ہیں، ان کو دینا پڑتا ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو. نہیں دیں گے ان کو سسرال میں تانے ملتے ہیں. یہ رشوت کی طرح کا بن گیا حساب کتاب. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لڑکی کے اباؤں کا نہیں ہے قصور، بلکہ یہ لڑکے والوں کا قصور ہے. وہ سختی سے منع کریں کہ ہمیں نہیں چاہیے. اور منع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے گھر میں فرنیچر لا کے ڈال دیں، پہلے سے فرنیچر لا کے ڈال دیں، دلہن کا کمرہ پہلے سجا دیں، اور لڑکی کے ابا کو بتائیں بھئی یہ آپ جو بیڈ دیں گے اور الماریاں دیں گے اور سامان دیں گے، میں رکھوں گا کہاں؟ تو اب گھر میں جگہ کہاں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ تو پہلے سے جو ہے نا سارا سامان خرید کے ڈال دیں اس میں. تو پھر بھی وہ دیں گے تو اس کا مطلب ان کی کھوپڑی معذرت کے ساتھ صحیح کام کر نہیں رہی ہے. جب بیٹی کو سب کچھ سامان آپ کے داماد نے دے دیا ہے اور گھر میں صوفے ڈالنے کی جگہ ہی نہیں ہے، فرنیچر کی جگہ ہی نہیں ہے، تو آپ خام خام میں پھر بھی ٹھوس رہے ہو، تو بے وقوفی والی بات ہے. پھر آپ نے اگر بیٹی کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو آپ ایک چیک بنا کے دے دیں اس کو 32 کروڑ روپے کا اپنی شان کے مطابق، اور بولیں بیٹا یہ آپ کے پیسے ہیں، جب چاہیں آپ جہاں چاہیں استعمال کریں. آپ گھر سے رخصت ہو کے جا رہی ہیں، ہمارا بڑا دل چاہ رہا تھا کہ ہم آپ کو گفٹ دیں، بچیوں کو ہم خالی ہاتھ رخصت کرنا اچھا نہیں لگتا، یہ جو ہے چیک ہے یہ آپ کے پرس میں ڈال رہا ہوں. داماد کی پینٹ کی جیب میں نہ ڈالیں وہ چیک، وہ پھر دائیں میں بھی ہو سکتا ہے. تو یہ دلہن کے پرس میں ڈال دیں یہ چیک، اور بولیں کہ یہ اس میں ریاکاری بھی نہیں ہوگی، دکھلاوا بھی نہیں ہوگا، بیٹی کے ساتھ تعاون بھی ہو جائے گا. اور اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں بھی کوئی ایسی چیز بیٹی کو ایسے موقع میں دوں جو یادگار رہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا آپ چاہتے ہیں ایسا گفٹ ملے جو بیٹی دیکھ کے یاد کرتی رہی میری رخصتی پہ میرے ابا نے مجھے دیا تھا، یعنی باقی رہنے والی چیز. پیسے تو ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹی کو جو ہے نا 32 کروڑ کا سونے کی ٹکیا بنا کے وہ اس کے جو ہے رکھ دیں، اور بولیں یہ میری طرف سے یادگار ہے.
ٹکیا میں بھی خطرہ ہوتا ہے کہ سونے کی اینٹیں بنا کے دیں گے یا سکے بنا کے دیں گے تو وہ خرچ کر لے گی. آپ کو محبت بہت زیادہ ہو گئی ہے اور آپ چاہتے ہیں موت تک میری بچی وہ میرا گفٹ دیکھ دیکھ کے یاد کرتی رہے, ماشاء اللہ ابا نے کتنا خوبصورت گفٹ دیا تھا. تو ایک اور آئیڈیا میرے ذہن میں, سونے کا زیور بنا کے دے دیں, ایسا خوبصورت ڈیزائن ہو کہ بیگم جو ہے نا آپ کی بیگم بھی اس ڈیزائن کو تبدیل کرنے کا مشورہ نہ دے اور بیٹی بھی کہے کہ بڑا اچھا ڈیزائن ہے. یہ بھی نہیں ہوتا تو چلو بیٹی کو رخصت کر لیں. رخصت کرنے کے بعد دیکھیں گھر میں اب بھی فرنیچر میں کوئی ایسی چیز ہے جو کم رہ گئی ہے جو داماد نہیں کر سکا بیچارہ غربت کے باعث, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے داماد کو جا کے بولنا ہے یار تم نے گھر میں ماشاءاللہ یہ صوفے بھی آ گئے, فرنیچر بھی آ گیا, یہ جگہ خالی نظر آ رہی ہے تو یہاں کیل میں ٹھوک دوں گا. تو یہ اس طرح سے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو اس کا مطلب بھائی آپ بری رسم میں لوگوں کی تائید کر رہے ہیں. تو یہ جو بد دعائیں نکلیں گی نا غریب بیٹیوں کی, ان بد دعائیں کہیں آپ پہ نہ پڑ جائیں جن کی وجہ سے ان بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی, غریب ماں باپ کے گھروں میں بیٹیاں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے. تو خدا را خوف کریں. جو میں نے طریقہ بتایا یہ بہترین آلٹرنیٹ ہے, بہترین متبادل ہے. سب سے اچھا طریقہ کیا ہے, بیٹی کو پیسے دیے جائیں. اور چلیں آپ چاہتے ہیں بیٹی کا مستقبل ہمیشہ کے لیے بن جائے تو پلاٹ خرید کے دے دیں اس کو, وہ یادگار بھی رہے گا کہ میرے ابا نے مجھے ایک پلاٹ دیا تھا. وہ پلاٹ اس کے نام کر دیں, بیٹا یہ جہیز میں ہم نے پلاٹ دے دیا ہے, یہ اس کی قیمت بھی بڑھتی رہے گی, جب چاہو گی اس پہ گھر بنا لینا. نہیں ہوا تو مستقبل میں کبھی غربت آئی اور معاملات خراب ہوئے, خدا نخواستہ کوئی مسائل ہو گئے تو یہ پلاٹ ہے تمہارا, بیچ کے کھا جانا اس کو. یہ تمام طریقے ہو سکتے ہیں لیکن نہیں کرتے اس پہ تو کیا کریں. جہیز ایسی لعنت ہے کہ یہ ہندوؤں میں ہے, یہ ساری چیزیں ہندوؤں سے آئی ہیں. چونکہ ہمارے علماء نے, صوفیاء نے معاشرت والا دین سمجھایا ہی نہیں, تو نبی والی زندگی نہیں پیش کی کہ میرے نبی کی گھر کی زندگی کیا تھی, اولاد کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ. ماں باپ تو تھے نہیں, پہلے ہی فوت ہو گئے. بچوں کے ساتھ, دشمن کے ساتھ, دوست کے ساتھ. تو جہیز بھی اسی ہندوؤں کی ایک رسم ہے جو ہمارے گاٹے فٹ ہو گئی ہے. اور ہماری طرح اب تو خیر کوئی نہیں رہا. یہ پہلے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے سارے اگلی جو تھے بزرگ وہ سارے زندہ تھے تو وہ پوری رسمیں نبھایا کرتے تھے جو بھی ہوتی تھی. تو اس میں ایک رسم تھی کہ لڑکی کا جہیز ساری بارات والوں کو دکھایا جاتا تھا. وہ چار پائیاں بچ جاتی تھیں ہر ایک اپنے حساب سے. تو ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا تو ایسے چار پائیاں بچ جاتی تھی اور اس پر جناب کہیں کپڑے پڑے ہوئے ہیں, کہیں زیور پڑا ہوا ہے, کہیں جوتے پڑے ہوئے ہیں, کہیں بھانڈے پڑے ہوئے ہیں, پتیلے بھی پڑے ہوئے ہیں. خراب. اور بھائی ایک خاتون سے میں نے سنا ساڈا پتر ہن انگلینڈ ہوندا ہے, ہن تو اسی شادی تو پہلے پوچھنا ہے کہ سانو دیو گے کی. وہ تیرا بیڑا غرق جائے, وہ تمہیں اپنی بیٹی دے رہا ہے, جگر کا ٹکڑا کاٹ کے دے رہا ہے بیٹی, اس کے بعد کہہ رہے ہو سانو دیو گے کی. تو ہم تو ٹھٹ دیونا چاہیے. ایسے گھر کے تو قریب سے نہیں گزرنا چاہیے. جو ایک آدمی بیٹی پروان چڑھا کے, اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک. سبحان اللہ. اور پھر سیدہ سے فرمایا کہ فاطمہ مجھے میرے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا, علی بن ابی طالب علیہ السلام. جو تمہارے بس میں ہے وہ دے دو, کوئی دینا منع نہیں. میرے نبی نے دیا, ایک پلنگ دیا منقش, اس پر کھدائی ہوئی تھی, نقش نگار تھے. ایک بستر دیا, ایک سرہانہ دیا, ایک مسلح دیا, ایک کالی چادر دی, ایک رنگ برنگی چادر دی, دو گھڑے دیے, ایک چکی دی, ایک مشکیزہ دیا, ایک لوٹا دیا. یہ 10 چیزیں میرے نبی نے, ایک چکی دی, چکی میں نے پہلے کہہ دیا تھا. تو یہ 10 چیزیں میرے نبی نے اپنی بیٹی کو عطا فرمائیں. تو اپنی خوشی سے میں اس کو گھوڑا دے دوں یا اسے مرسڈیز دے دوں, وہ میری خوشی ہے اپنی بیٹی کے لیے.
لیکن سسرال والے کہیں اے بھی چاہیے، اے بھی چاہیے، اے بھی چاہیے، اے بھی چاہیے، یہ بہت بڑا ظلم، بہت بڑی زیادتی۔ ان چیزوں کو اپنی گفتگو کا محور بناؤ۔